औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया है गिलगित बल्तिस्तान के एक मरूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत को, अशफाक अहमद साहब को। इनके हवाले से हम आपको थोड़ा तारुफ कराते चले कि मौसूफ जो है वो हलकत 2 से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इलेक्शन जो इन्होंने रिसेंटली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। इसके अलावा अशफाक अहमद साहब जो है वो सियासत के अपना सियासी एक्टिविटीज़ के साथ साथ कारोबारी और सोशल उसके अंदर भी सेक्टर के अंदर भी इनकी खिदमत हैं। तो सबसे पहले अशफाक अहमद साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आज इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहले हम सियासी कारोबारी उससे हम स्टार्ट करेंगे। इस वक्त पाक चाइना जो ट्रेड है, पाक चाइना जो बॉर्डर है, इस हवाले से इस वक्त वैसे जो शेड्यूल के तहत अप्रैल से ये जो पाक चाइना बॉर्डर था वो ओपन होता था, लेकिन अभी तक अप्रैल गुजर गया, मई भी गुजर गया, लेकिन ये बॉर्डर अभी तक ओपन नहीं हो सका है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समर अब्बास कज़ाफ़ी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत कि आपने हमें टाइम दिया और अपने व्यूज़ आवाम और मुख्तलिफ हलकों को पहुँचाने के लिए आपने हमें मदद किया। थैंक यू। जैसा कि आपने सवाल किया पाक चाइना बॉर्डर के हवाले से, जैसा कि आपके मालूम में है, पाक चाइना बॉर्डर 1995 प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत खोला गया था और हाल ही में जो कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, गुज़िश्ता 19 महीनों से पाक चाइना बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से जीबी की बिज़नेस कम्युनिटी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जीबी के साथ सोतले मांझे सलूक कर रही है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर इस वक्त खुले हुए हैं, जैसा कि चमन बॉर्डर है, तोरखम बॉर्डर है और तख्तान बॉर्डर समेत तमाम जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो सारे खुले हुए SOPs के तहत खुले हुए हैं। सिर्फ अगर बंद है तो सिर्फ और सिर्फ खुंजरा बॉर्डर बंद है, ठीक है, जिसको मुस्तकिल बिनातों पर बंद किया हुआ है। जैसे भी हम इसको खोलने की बात करते हैं या इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होती है तो माफियाज जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े माफियाज, जिस तरह शुगर माफिया है, जिस तरह दूसरे माफियाज हैं, इसी तरह ये बॉर्डर के भी माफियाज हैं जो इस बॉर्डर को बंद करना चाहते हैं। हमारा मुतालिबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस तरफ नज़र करम करें और इस बॉर्डर को खोलें। जीबी के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। ऑलरेडी यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई यहाँ पे और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ पाक चाइना बॉर्डर है जहाँ से हमारे नौजवान फ़ायदा उठा रहे थे और रोज़गार कमा रहे थे, जो आज बेरोज़गार हो गए। मेरी गुजारिश है, पुरज़ोर मुतालबा होगा इमरान खान साहब से और लोकल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से कि इस बॉर्डर को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश कर लें। अच्छा अशफाक अहमद साहब, आपने जैसा कि कहा कि ये जो पाक चाइना बॉर्डर है इसको खोलने में कुछ ताकतें हैं जो इसको खोलने नहीं देती हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें चाइना जो है वो नहीं चाहता है कि इसको बॉर्डर को ओपन नहीं किया जाए, या बहुत से ऐसे जो कारोबारी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा माल यहाँ से आ जाए, बाकी गिलगित अपना पूरे पाकिस्तान से कोई चीज़ वहाँ पे न चला जाए? हालांकि ये प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 1995 के तहत मीन्स बैलेंस ट्रेड है, मीन्स तिजारत बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। सपोज चाइना से हम 100 किस्म के आइटम्स हम लेके आते हैं तो यहाँ से भी गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान से 100 आइटम्स वहाँ पे जाने चाहिए। बिजनेस बैलेंस की बुनियाद पे होना चाहिए। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए और ये जो एक माफिया है या जो इसके पीछे रुकावटें हैं, आप क्या समझते हैं इसमें कौन लोग हैं, इसमें क्या हो सकता है? पहली बात तो ये कि इस बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे माफिया जो मैंने जिक्र किया पहले, लाहौर चैम्बर्स, फैसलाबाद चैम्बर्स और पाकिस्तान के बहुत सारे चैम्बर्स हैं जिनको हमने मुशाहिदा किया। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे मसाइल उजागर किए हैं इस बॉर्डर के ऊपर, जिसकी मिसाल गुज़िश्ता 3-4 साल पहले से वीकेंड की छुट्टी देखें, दुनिया में किसी भी कहीं भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि जहाँ सैटरडे और संडे को छुट्टी हो बॉर्डर के ऊपर। ठीक, ये वाहिद पहला बॉर्डर है या पहला खित्ता है जहाँ पे वीकेंड पे छुट्टियाँ होती हैं। ये एक अनहोनी और अजनबी सी बात है। दूसरी बात ये कि माफियाज जो बहुत बड़े माफियाज पाकिस्तान के अंदर हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग तरक्की करें, यहाँ से ट्रेड हो, यहाँ से तिजारत हो। वो चाहते हैं कि
समंदर के थ्रू या दूसरे पाकिस्तान के जो बॉर्डर से वहाँ से ट्रेड हो, पाक अफ़गान बॉर्डर के थ्रू काम हो, यहाँ से उनको फ़ायदा कम होता है, लिहाजा वो बाअसर होते हैं। उनका असर रसूख PCCI के थ्रू या दूसरे इदारे जो पाकिस्तान में मुक़्तदर हल्के होते हैं उनके थ्रू उनकी पहुँच ज़्यादा होती है और उनकी अक्सर कोशिश होती है कि इस बॉर्डर को किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब कर दें। और ये कोविड-19 तो एक बहाना बन चुका है और उससे पहले भी बहुत सारी साजिशें हुई हैं जिनको हमने कोशिश की है नाकाम करने की। तो इस मामले में हम इस वक्त बेबस हैं और कोशिश जब करते हैं ताइंदम कोई ऐसी बेहतरीन कोई मिसाल हमारे सामने नहीं है जो बॉर्डर खोलने के हवाले से या खोलने के हवाले से कोई हुई हो। इस वक्त आप जिस तरह आपने एक्सपोर्ट की बात की, सन 2000 में एक्सपोर्ट होता था ठीक ठाक पाकिस्तान से चाइना की तरफ 103 104 आइटम एक्सपोर्ट होते थे पाकिस्तान से चाइना की तरफ, जिनका मैं एटमली मैं आपको बता सकता हूँ। और आज आप देख लें इस वक्त 3 या 2 या 3 या 4 ज़्यादा इतने 3 या 4 आइटम से जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं उनके लिए भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसकी वाहिद और पहली जो मिसाल है वो और जो मसाइल हमारी तरफ बनते हैं वो हैं जनाब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ना होने की वजह से चाइनीज़ जो चाइना की तरफ जो क्वारंटाइन है वो रिजेक्ट करता है हमारा माल और वापस कर देता है। आज से 5 साल पहले जो वज़ीर तिजारत थे पाकिस्तान से वो यहाँ आए हुए थे, उनसे हमने एग्रीमेंट किया था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो एक बाज़ाब्ता और इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल जो रूल के मुताबिक हम एक्सपोर्ट कर सकें। जो आता हाल वो नहीं बन सका, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट हमारे आइटम्स एक्सपोर्ट करने में बहुत बड़े मसाइल आजकल हम सफ़र हो रहे हैं और बड़े मसाइल हमारे पेश आ रहे हैं। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ जो अशफाक साहब आपने जो आपके मसाइल हैं जो पाक चाइना ट्रेड से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके मसाइल पे आपने डिटेल उस पर से हासिल गुफ्तगू किया, इस हवाले से इस आपके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है चैम्बर की शक्ल में या कोई एसोसिएशन की शक्ल में जो आप गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस सिलसिले में आप बात कर सकें, इस हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल हमारे पास हमारे GB के ऊपर GB के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए हैं। पहले एक ही चैम्बर होता था गिलगित में, अभी 3 या 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी कोई ख़ास कोई कारकर्दगी नहीं है। ठीक, महदूद पैमाने पे वो चल रहे हैं। जहाँ एड्रेस करना है, जहाँ कोशिश करना है वो कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाक चाइना बॉर्डर के ऊपर एसोसिएशन है, पाक चाइना ट्रेड इम्पोर्टर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, वो जो उनके आमाइदीन हैं या जो उनके अहदेदार हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन ताइंदम कोई ऐसी पेशरफ्त उनकी तरफ से भी कोई सामने नहीं आई है। मेरी गुजारिश होगी चैम्बर्स के अकाबरीन से, गिलगित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, नगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इम्पोर्टर एसोसिएशन है, और उसके साथ साथ पाक चाइना बॉर्डर ट्रेड एसोसिएशन के नाम से हमारी एक तंजीम हाल ही में बन चुकी है जो छोटे लेवल पे कारोबार करते हैं। उन सबसे मेरी गुजारिश होगी कि वो बॉर्डर के ऊपर जो भी मसाइल होते हैं वो FPCCI के थ्रू जहाँ कहीं से वह मुश्किलात जो दरपेश हैं उनके हल के लिए कोशिश कर लें, और हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर लें। गवर्नमेंट ऑफ GB और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बिलखुसूस मौजूदा गवर्नमेंट का विजन है एक्सपोर्ट बढ़ाना, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाए। और GB के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो हम बहुत सारे आइटम्स हैं जो GB से ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लोकल जो हमारे ट्रेडर्स हैं या बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार का एक बेहतरीन ज़रिया मिल सकता है। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी अशफाक, अब ये जो जाहिर सी बात है हम इस वक्त गिलगित बाल्तिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारे नज़दीक जो चाइना हमारा हमसाया मुल्क के बॉर्डर हमारे मिलते हैं। पाक चीन जो तिजारत की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे हम पाक चीन दोस्ती की भी अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये जो पाक चीन दोस्ती है K2 से बुलंद है, हमालिया से बुलंद है। आप क्या समझते हैं, ये दोस्ती क्या इतनी बुलंद है? लेकिन हमें अगर देखते हैं तो दोस्ती सपोज़ मेरे और आपके दरमियान कोई दोस्ती होती है तो वो बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे पाक चाइना तिजारत हो या पाक चीन दोस्ती हो, हमें कोई यहाँ पे बैलेंस नज़र नहीं आता है। इस हवाले से आपका एक्सपीरियंस, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने भी सुना है अखबारों में या सोशल मीडिया पे K2 से बुलंद, हमालिया से बुलंद और सतह समंदर से गहरी इस तरह दोस्ती है। लेकिन जैसा कि आपके मालूम में है, हम भी मुशाहिदा कर रहे हैं, ऐसी कोई वो चीज़ आज तक सामने नहीं आई है।
صرف وہ بارڈر پاس جو پاک چائنا بارڈر پاس جو ایشو کیا تھا عوامی لیول پہ، یہ ایک بارڈر پاس ہے جو ہمیں ملا ہے چائنا کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان اور چائنا کی طرف سے، وہ بھی آج کل اس پہ بھی بہت سارے مسائل اور بینڈ لگنے اور پابندیاں لگانے کے در پہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس طرح کا کام ہوا ہو، یا گورنمنٹ اور عوامی سطح پہ چائنا بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی ایسی اپرچونٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے چائنا کی طرف سے، اور بہت سارے مسائل ہم فیس کر رہے ہیں، ہم جھیل رہے ہیں چائنا میں، وہ ہمیں پتہ ہے، اور چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہے چائنا میں، جس کا ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ اور موجودہ گورنمنٹ جو نئی گورنمنٹ ہے اس وقت، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ایشو کے اوپر پاک چائنا ٹریڈ کے حوالے سے، جو آپ نے پہلے بات کی امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس کے لیول پہ، اس طرح اگر ہو ٹریڈ تو پھر پاکستان لیول پہ اور لوکل لیول پہ بہت اچھا ہم ضرر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ جو بارڈر پاس کی آپ نے بات کیا، یہ بارڈر پاس پہلے سننے میں آیا ہے کہ وہ اس سے ایکسیس آپ کے چائنا کے بہت سے سٹیز تک، بہت سے پروونسز تک تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کو محدود کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے جو پاک چائنا ٹریڈرز ایسوسیشن ہے، وہ اس حوالے سے گورنمنٹ آف جی بی سے یا اس سے چائنا کی جو پروونس کی جو گورنمنٹ ہے اس سے اس سلسلے میں، یا چائنا سفیر صاحب اس حوالے سے بات کریں تاکہ جو آپ کو ایک پریولیج دیا گیا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، وہ بحال رہے اور اس سے زیادہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ بالکل، یہ پاک چائنا بارڈر پاس جو ہے وہ 95 میں ایشو ہوا ہے پہلی مرتبہ۔ یہ جی بی چیمبر آف کامرس، چیمبر آف کامرس تھا اس وقت، اس کے تھرو یہ پاس ایشو ہوا ہے۔ اس کے بعد جب پہلے پاس ایشو ہوا 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا تھا۔ جب یہاں مئی میں ہم جاتے تھے، 1 مئی بارڈر کھلتا تھا، 31 دسمبر تک ویلڈ ہوتا تھا۔ آپ 1 مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، جب بھی جتنا چاہیں آپ رہیں، 31 دسمبر سے پہلے آپ نے واپس مڑنا تھا۔ ابھی اس کے بعد 2 سال بعد ہی اس کے اوپر قدغن لگانا شروع کر دیا، اور 1 مہینہ اپنی طرف سے گورنمنٹ آف چائنا نے 1 مہینہ ویلیڈیٹی رکھا انہوں نے، اور 1 مہینے بعد اس کو واپس کر دیتے ہیں، پھر انٹری لگوا کے پھر دوبارہ جانا پڑتا ہے۔ یہ ایک اذیتناک اور اس روڈ کے اوپر خطرناک سفر ہے، اور 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایک رات بھر کا سفر رہتا ہے۔ یہ جو ہے وہ پروٹوکول ایگریمنٹ کے بالکل منافی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے پورے پروونس شنجانگ پروونس کے لیے ویلڈ ہوتا تھا، ابھی صرف کشگر کے اندر محدود کیا ہوا ہے۔ اس کشگر میں بھی مخصوص ہوٹل الاؤ کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے سٹے کرنا ہے۔ آپ آزادانہ طور پر پھر نہیں سکتے ہیں، گھوم نہیں سکتے ہیں، کسی اور ہوٹل میں آپ سٹے نہیں کر سکتے ہیں۔ مخصوص ہوٹل ہیں جہاں پہ ایسی فیسلٹیز لیٹسٹ جدید دور کے مطابق فیسلٹی اس کے اندر نہیں ہیں، اور باری برکم کرایہ لیا جاتا ہے، ایک مخصوص اور محدود انداز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ پروٹوکول ایگریمنٹ کی کوئی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری گزارش ہے شنجانگ پروونس کے جو گورنر ہیں، یا جی بی کے گورنر، یا جی بی کے جو سی ایم صاحب ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا، ابھی جب بارڈر پاس ایشو ہوتا ہے تو اس مسئلے میں ہم ملاقات کریں گے ان کے ساتھ، اور اس ایشو کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا حل نکالنے کے لیے ہماری گزارش ہوگی، بھرپور جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ اس میں ہمارا ہیلپ کریں۔ اچھا اشفاق صاحب، بہت زبردست یہ آپ نے جو مخصوص جو ٹریٹمنٹ کی بات کی، اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ بہت سے جتنے بھی ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے جب بھی ہم چائنا بارڈر اس بزنس کے سلسلے میں جاتے ہیں، چائنا بارڈر کے اندر ہو، اس کے بعد جتنے بھی پروسیس ہوتا ہے ویزا پروسیس سے یا اپنا پورے پروسیس سے چائنا پہنچنے تک جو سلوک ہوتا ہے خود جو ایسا سلوک کیا جاتا ہے، اس رویے کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل، آپ ویل نون ہیں اس حوالے سے، بالکل غیر انسانی سلوک ہوتا ہے۔ جب کھنجرا ٹاپ آپ کراس کرتے ہیں، وہیں سے یہ انسانی سوز مظالم شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ کھنجرا کے اوپر اتنے طور پہ تنگ کرنا، بیجا چیکنگ کے حوالے سے وہاں سے اتار کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں کھڑے رکھنا ہائٹ کے اوپر۔ کئی بندوں کی کوئی ہائٹ لگ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جان چلی جاتی ہے کئی بندوں کی۔ ان کو بالکل انسانیت کی پرواہ کیے بغیر وہ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ قید و بند کی صحبتیں، اور ان کے ساتھ ایک فوجی یا کوئی ان کا وہ ساتھ ہوتا ہے جو جس طرح قیدیوں کو، جنگی قیدیوں کو لے کے جاتے ہیں، اسی انداز میں وہ تشکرگن ایک جگہ ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ وہیں پہ پھر وہ اسی قید کے حوالے سے رکھتے ہیں جب تک
جب تک وہ عملہ نہیں آتا ہے وہاں پہ آزادانہ آپ پھر نہیں سکتے، گھوم نہیں سکتے، یا آپ حد تک کہ آپ وین سے اتر بھی نہیں سکتے ہیں. اچھا. تو ہاں آپ کو بالکل وین کے اندر ہی رہنا ہے. پھر وہ امیگریشن وہاں پہ ڈیسک لگتا ہے، وہاں پہ پھر 3-4 گھنٹے اپنے حساب سے، اور بہت ہی انسانی سوچ تشویشناک صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ، اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو بہت سارے وقتوں میں ہم نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ ابھی تک کوئی ان کے اس کے مسائل کے حل کے لیے یا ان کے رویے میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی ابھی تک نہیں آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ واپس گلگت بلتستان کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کے ایشوز کے اوپر ہم آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پہ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی کوئی بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. حکومت نے آپ کو کس حد تک سپورٹ کیا ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ؟ مینس آپ کو سافٹ لون دینے کے حوالے سے ہو یا کسی اور پیکیج میں جو ہے وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کیا ہو، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج تک میرے نالج کے مطابق کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے. کسی بزنس کمیونٹی کو آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں، کسی بزنس کے حوالے سے کسی گورنمنٹ نے نہیں سوچا آج تک. اور ہماری امیدیں اسی گورنمنٹ سے ہیں، کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی بزنس کے اوپر ہے، اور ہم توقع بھی رکھتے ہیں. آج تک تو نہیں ہوا ہے، آج کے بعد دیکھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں، ملاقاتیں ہماری جاری ہیں، اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے، امید ہے، پر امید ہے ہم کوئی نہ کوئی اس میں کوئی بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی پیکیج ہو، کوئی اس طرح کوئی سسٹم بنے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا اشفاق صاحب، میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے، لیکن آج آپ کے جو انٹرویو ہوگا ٹوٹلی ٹریڈ سے ریلیٹ ہوگا. باقی انشاءاللہ آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر اور آپ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ایک اور پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے. اچھا، اس میں آپ گلگت بلتستان کے اندر جب ہم آتے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر جو ہماری یوتھ ہے تقریباً 50-60% جو ہے وہ ان امپلائمنٹ، بے روزگار ہے، بیٹھی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس جابس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آپ ایز اے بزنس جو ہے وہ ایک شخصیت، پرسنالٹی، آپ ہمارے بے روزگاروں کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر حالانکہ پوٹینشیل ہے بزنس کے حوالے سے، کس قسم کے بزنس کی طرف وہ آ سکتے ہیں، آ کے اپنے لیے آمدن کما سکتے ہیں؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت پورا پاکستان، پوری دنیا محفوظ ہو چکا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے کی وجہ سے. تو اگر یہ کووڈ-19 نہ ہوتا تو انشاءاللہ، اور ہم پر امید تھے کہ جی بھی تو کیا پورا پاکستان میں بزنس کے حوالے سے بہت اچھا جو ہے وہ پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر، بالخصوص جی بھی کے اندر بہت اچھا پوٹینشیل ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے تھے. لیکن یہ کووڈ-19 جب سے یہ شروع ہوا اس کے بعد سے کاروباری بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم بہت سارے اپنے نوجوانوں کو کوشش کر رہے تھے کہ بزنس لائن میں لے کے آ جائیں، اور بزنس کے ہم ان کو وہ کر رہے تھے. لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کسی بھی شعبے کے اوپر اس وقت خاطر خواہ وہ نہیں ہو رہے، جب لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں. اور اس وقت بے روزگاری کا راج گلگت جی بی کے اوپر شروع ہے. تو میری گزارش ہے گورنمنٹ آف جی بی سے کہ وہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، بالخصوص جو چھوٹے کاروباری ہیں آج تک جنہوں نے بینکوں سے لون لے کے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، تو ابھی وہ سفر ہو رہے ہیں گزشتہ 2 سال سے 1.5 سال سے، تو ان کے لیے کوئی ایسا پیکیج دے دیں جس طرح پچھلے مہینے جو ایک پیکیج آیا پاکستان سے، جس سے پی ایم صاحب نے جو اعلان کیا، اس میں بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی ایسا کوئی پیکیج دیا نہیں ہے. تو میں بھرپور مطالبہ کروں گا گورنمنٹ آف جی بی سے کہ وہ یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کلیدی کردار ادا کریں. جس طرح آپ نے بتایا کہ جو بزنس کمیونٹی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس وقت ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے، تو اس وقت ہم سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا میرا بھرپور مطالبہ ہوگا کہ وہ اس کے اوپر اور بزنس کمیونٹی کو کیسے ان کو فیسلٹیٹ کرنا ہے، کیسے ان کو اسٹریم لائن کرنا ہے، اس حوالے سے سوچیں تو یہ علاقے کے لیے بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اشفاق صاحب، آپ اپنا تھوڑا بزنس اسٹارٹ اپ آپ اپنا بتا دیتا کہ ہمارے جو ویورس ہیں، ہمارے جو یوتھ ہیں، ان کو تھوڑی انسپائریشن ملے کہ آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کیسے اور کہاں سے کیا تھا. دوسرا، سب سے پہلے 1997 میں نے چائنا سے میں نے بزنس سٹارٹ کر لیا. جی. تو 97 میں اس وقت بارڈر پاس مخصوص لوگوں کو ملتا تھا، ویزے پہ میں چائنا گیا کاشغر، وہاں سے میں نے امپورٹ کیا. پھر اس کے بعد سن 2000 تک ہم امپورٹ کرتے رہے. 2000 کے بعد ایکسپورٹ بھی کر لیا. پھر کسٹم کلیئرنگ ایجنسی ہم نے چلایا سوست میں، ہمارے ایجنسی ہوا کرتی تھی، وہاں سوست میں بیٹھ کے ہم جو چائنا سے مالا تھا ہم کسٹم کلیئرنس کرتے تھے.
اس کے بعد مختلف ادوار میں پھر امپورٹ ایکسپورٹ ہمارا چلتا رہا، پھر دنیا سسٹم چلتا رہا، پھر کبھی فائدہ کبھی نقصان بزنس میں ہوتا ہے، کبھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے، تو کبھی بہت سارا کمائے بھی، کبھی گنوائے بھی ہے، نقصان بھی کر لیا، تو پھر یہ ٹریڈ چلتا رہا اور ابھی تک ہم اسی سلسلے میں ہم اس لے کے اور کاروبار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور کنفیوژن ہے ہمارے یوتھ کے درمیان کی بہت سی یوتھ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کیسے سٹارٹ اپ لے لیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی بزنس سٹارٹ اپ لینے کے لیے پیسوں کی کتنی امپورٹنس ہے؟ بیسک چیز جو ہے وہ پیسے تو ظاہر بات ہے بزنس کے لیے تو چاہیے، پیسوں کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی رقم لے کے آپ بزنس سٹارٹ کر لیں۔ تو پہلی مرتبہ آپ چھوٹے لیول پہ آپ کام شروع کر لیں، اس میں آپ کو تجربہ ہوگا، آپ دیکھ لیں گے، ماحول دیکھ لیں گے، لوگوں سے آپ کا رابطہ رہے گا، واسطہ رہے گا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بزنس میں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، مختلف کمیونٹی سے آپ کو واسطہ پڑے گا۔ آپ چھوٹے لیول پہ شروع کر لیں گے تو پھر آپ کو لاس بھی ہو تو پھر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر بڑے لیول پہ آپ کام شروع کر لیں، کہیں سے بہت بڑا لون لے کے آپ کام شروع کریں، خدا نہ خواستہ آپ کو لاس ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو دیوالے ہو جائیں گے اور آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی یوتھ سے کہ آپ جتنا آپ کا سرمایہ ہوتا ہے کم سے کم سرمایہ سے آپ کوشش کر لیں، آپ اسٹرگل کریں، کوشش میں برکت ہے، آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ، اور کسی بھی چیز میں ایک دم سے آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے، بڑے بزنس مین نہیں بن سکتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ سیڑھی کی طرح چڑھیں، آہستہ آہستہ آپ کو چڑھنا ہوگا، اور جتنا آپ کو تجربہ ہوگا، جتنا آپ کو معاشرے کے اوپر اور جو آپ کمیونٹی، آپ بزنس کمیونٹی کو آپ جتنی پہچان ہوگی، اس حوالے سے آپ گروتھ کریں گے آگے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہمارا پروگرام کا بھی تقریباً وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ لاسٹ میں آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے یوتھ کو، گلگت بلتستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہوگا کہ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ رزق کے 10 درجے ہیں، وہاں سے ایک درجے جو ہے وہ آپ کو اس میں نوکری یا اس میں آپ کو مل جائے گا، اور دوسرا جو ہے 9 درجے جو ہیں وہ آپ کو بزنس میں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی نوجوانوں سے، یوتھ سے، آپ نوکریوں کے پیچھے ٹھوکریں کھانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیول پہ آپ بزنس میں آ جائیں اور اپنے بساط کے مطابق کاروبار کے اوپر آپ کام کریں اور کاروبار کریں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ رازق ہوگا اور اللہ رازق و مرزوق ہے۔ لہٰذا یوتھ کمیونٹی ہے، یوتھ سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنا فوکس جو ہے وہ بزنس کے اوپر کریں، اور بزنس جو ہے وہ ایک معاشرے کو بہتر انداز میں کمیونٹی کو آپ لیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک بزنس مین ایک قوم کو سنبھال سکتا ہے، ایک نوکر شخص اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے، یہ مثال ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے، میں پیغام دینا چاہوں گا جوانوں کو کہ وہ بزنس کو اپنا ترجیح بنائیں اور بزنس کے اوپر آ جائیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ بہت بہت شکریہ اشفاق احمد صاحب، آپ نے اپنے ایکسپیرینس، اپنے نالج کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ ناظرین، لاسٹ میں اس میسیج کے ساتھ، جیسا کہ اشفاق احمد نے کہا کہ حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ رزق کے جو ہے وہ 10 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ روزگار، ایک حصہ کاروبار میں، اور 9 حصہ جو ہے وہ بزنس کے اندر ہے۔ اگر ہم اس حضور پاک کی اس حدیث کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی جو بھی بندے اس وقت جاب کر رہے ہیں وہ چھوڑ کے اس کی طرف، بزنس کی طرف آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ رزق کے جو 10 حصے ہیں، 9 حصے آپ کو کاروبار میں ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کے لیے برکت بھی ہے اور آپ کے لیے بچت بھی ہے۔ تو کوشش کر کے ہمارے جتنے بھی ویورس ہیں، ہمارے جو یوتھ ہے اسپیشلی، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہیں گے اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سٹارٹس اپ لے لیں، آپ بزنس انٹرپرینورس کی طرف آ جائیں اور اپنے جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں۔ ڈیفینیٹلی جو کاروبار ہوتا ہے وہ نسلوں کو پالتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔